بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. تو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اینڈ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دی فلائی ریٹن بائی کیتھرین مینسفیلڈ، اس کے جو شارٹ انٹروڈکشن اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز تھے وہ پچھلی ویڈیو میں نے کور کیے، اور اس ویڈیو میں ہم ملٹی آنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور امید ہے آپ کیئرفلی سنیں گے اینڈ پریپیئر کریں گے اور اچھے مارکس گین کریں گے انشاءاللہ العزیز. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو لازمی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے. تو فرسٹ ہیڈنگ جو ہوگی آپ کی وہ ہوگی وکٹمز، شکار. دس از اے اسٹوری آف وکٹمز، یہ شکار ہو جانے والوں کی کہانی ہے. The old Woodyfield and the teetotal boss are victims of cruel fate or destiny, or God who butchers their sons. بوڑھا ووڈی فیلڈ اور پروقار باس ظالم قسمت یا مقدر یا دیوتا کا شکار ہیں، یا ان کے ظلم کا شکار ہیں، جس نے ان کے بیٹوں کو چیر پھاڑ دیا. ٹھیک ہے. who butchers their sons، اس گاڈ کا یا اس قسمت کا یا اس مقدر کا کہ جس نے ان کے بیٹوں کو کے ساتھ بچرز کسائیوں والا سلوک کیا، چیر پھاڑ دیا. ٹھیک ہے جی. once Woodyfield met with the boss, drank there and chatted about dead boys and made him grim and grave. کہ ایک دفعہ ووڈی فیلڈ اپنے باس سے ملتا ہے اور وہاں شراب بھی پیتا ہے اور اپنے مرے ہوئے لڑکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور اس نے کی اور اسے یعنی باس کو افسردہ اور دکھی بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے جی، بنا دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. By another angle, the victim Woodyfield emerged as destroying destiny to the boss. اگر آپ ایک دوسری طرف سے دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دوسرے زاویے سے شکار ہو جانے والا ووڈی فیلڈ باس کے لیے تباہ کر دینے والی قسمت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے یا ظاہر ہوا. اینڈ دی وکٹم باس ایمرجڈ ایز اے ڈسٹرائنگ ڈیسٹنی ٹو اے بیزی ڈرٹی ڈائنگ فلائی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو ووڈی فیلڈ تھا نا، وہ باس کے لیے تباہ کر دینے والی قسمت کے طور پر ظاہر ہوا، اور شکار ہو جانے والا باس مصروف گندی مرتی ہوئی مکھی کے لیے تباہ کر دینے والی قسمت کے طور پر ظاہر ہوا. قسمت کی بات. ٹھیک ہے جی. اینڈ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے جی فلائی، مکھی. The boss removed the fly from the ink pot with the axe of his pen to take revenge. ٹھیک ہے. باس نے بدلہ لینے کے لیے مکھی کو روشنائی یعنی کہ جو انک پاٹ ہے، روشنائی کی دوات سے اپنے قلم کے کلہاڑے سے نکالا. مین فلائی اسٹرگلز. ٹھیک ہے جی. انسان نما مکھی کوشش کرتی ہے ٹو سیو ہز لائف. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ بچنے کی کوشش کرتی ہے یا اڑنے کی کوشش کرتی ہے، ایسے کہہ لیں. گاڈ باس ڈراپس آر ڈراپ آف ڈیتھ. لیکن وہ دیوتا نما باس، ٹھیک ہے، گاڈ باس. ٹھیک ہے. دیوتا نما باس، اگر آپ اس کو اس طرح لکھ لیں تو آپ کو مزید جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں ورڈ ایک ہیں. گاڈ باس کہ دیوتا نما باس موت کا ایک قطرہ اس کے اوپر گراتا ہے، یعنی وہ انک پاٹ میں سے سیاہی اس پہ گراتا ہے. مین فلائی اسٹرگل اگین، وہ انسان نما مکھی دوبارہ جدوجہد کرتی ہے. گاڈ باس ڈراپس اے ڈراپ آف ڈیتھ اگین، وہ دوبارہ اس پہ سیاہی کا ایک قطرہ گراتا ہے جو کہ موت کا ہی ایک قطرہ تصور کیا جاتا ہے. مین فلائی اسٹرگلز لاسٹ، انسان نما مکھی بیچاری آخری دفعہ کوشش کرتی ہے. گاڈ باس ڈراپس اے ڈراپ آف ڈیتھ لاسٹ، اور دیوتا نما باس موت کا آخری قطرہ گراتا ہے. Now it dies like a little cat, like boys, like drunken Woodyfield, like miserable boss, like all human beings. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ لکھیں گے. اب یہ ایک چھوٹی بلی کی طرح چھوٹی مکھی جو ہے
یا چھوٹی بلی کی طرح مر جاتی ہے، لڑکوں کی طرح، شرابی ووڈی فیلڈ کی طرح، بدنصیب باس کی طرح، یا پھر ایسے کہنے کہ تمام انسانوں کی طرح. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، تو کیا پتا چلا؟ کہتے ہیں دی گاڈز ون، مکھی بیچاری تھی، اپنی جگہ پہ اسے رکھ لیں، اور باس کو گارڈ کی جگہ پہ رکھ لیں، تو کہتے ہیں دی گاڈز ون، دیوتا جیت گئے. Because as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. شیکسپیئر. ٹھیک ہے جی، کہ جیسے مکھیاں شرارتی لڑکوں کے لیے ہیں، یعنی ان کی تفریح، ان کے انجوائمنٹ کا سامان ہے، ایسے ہی ہم دیوتاؤں کے لیے ہیں، وہ اپنی خوشی کی خاطر ہمیں مار دیتے ہیں، ہم سے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. So next heading is time. Wine, aims and business are weak cheaters. شراب، مقاصد اور کاروبار یہ تو معمولی جھانسے ہیں، چیٹ کرنے کی چیزیں ہیں. دی شورسٹ چیٹر از ٹائم. یقینی جو ہے جھانسے دینے والا یا جھانسے باز وہ تو وقت ہے. یہ کس کوشچن کو کور کیا جا رہا ہے؟ فیٹ اینڈ ٹائم، یا کیا کیا اس میں کون سا کوشچن یہ کور بیسیکلی ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے اگر پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی سے دیکھیں اینڈ دین اس کو واچ کریں. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں یقین ترین جھانسے دینے والا یا جھانسے باز تو وقت ہے. اٹ ہیلز وٹ ریزن کی ناٹ، یہ دوا کرتا ہے، یعنی یہ اس غم کی دوا دیتا ہے یا کرتا ہے جس کی عقل نہیں کر سکتی، یعنی جس دوا کی عقل نہیں کر سکتی اس کی دوا یہ ٹائم یا اس طرح کہہ لیں کہ یہ فیٹ جو ہے یہ کرتی ہے. اٹ از اے گریٹ ڈاکٹر، یہ ایک بہت بڑا عظیم ڈاکٹر ہے. بٹ انفارچونیٹلی اٹ کلس آل اٹس پیشنٹس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے تمام مریضوں کو مار دیتا ہے. فیٹ اینڈ ٹائم بوتھ آر ڈبل ڈیلر ود گڈ گائگنٹک اسمائل اوور دی براؤن اولڈ ارتھ. مقدر اور وقت دونوں ہی بھورے رنگ کی پرانی زمین پر اپنے اچھے زوردار کہکے کے ساتھ دایاں دکھا کر بایاں مارنے والے ڈبل ڈیلر ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈبل ڈیلر، دکھانا کچھ، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. ٹھیک ہے جی. میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. یہ نیچے لائن لکھی ہوئی ہے thus I conclude that. اگر آپ کچھ جو کوشچن پیپر میں جس کے نیچے آپ یہ ملٹی آنسر لکھ رہے ہیں اگر اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح دیٹ کے آگے آپ یہاں سے لکھنا شروع کر دیں گے. اگر نہیں لکھنا چاہتے تو سمپلی اس کو ریموو کر دیں گے اور یہاں پہ آپ بس اپنا جو ہے وہ آنسر اسے وائنڈ اپ کر دیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کافی پسند آئی ہوگی، ہیلپ فل ہوگی. اگر ہیلپ فل ہے آپ کے لیے تو فائدہ مند ہے تو اسے لازمی سے لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.